کون نہیں چاہتا کہ اس کی وہ شہرت حاصل ہو جائے، اور جہاں شہرت کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں ہوں ساتھ میں، جہاں شہرت کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں ہوں، تو وہاں پھر دل کا اپنی جہت کو تبدیل کر دینا بہت آسان ہے۔ جو مناسب الفاظ ہیں وہ میں خود یہاں استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن بس اتنا سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں ایک مشکل ہے کہ بہت سے بنیادی تصورات کو جس طرح پیش کیا جانا چاہیے تھا اس طرح پیش نہیں کیا گیا۔ شاعری کی اپنی حدیں ہیں، خطابت کی اپنی حدیں ہیں۔ شاعری میں خطابت ہونے لگی، خطابت میں شاعری ہونے لگی۔ اور ہوا کیا کہ یہ ملت ہماری نری شاعری اور کھوکھلی خطابت میں ایسا غرق ہوئی کہ حقیقتوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ مصیبتیں ہیں، یہ ابتلاعات ہیں، یہ مسائل زندہ مسائل ہیں اس وقت ہماری ملت میں، اس لیے کہہ لینے دیجئے، اور یہ میری عادت ہے، اس سے سب لوگ واقف ہیں کہ جب کوئی بات میں مکرر کہتا ہوں تو اتنا وقت میں شمار نہیں کرتا ہوں۔ جو بات پہلے کہہ چکا ہوں اگر وہ دہراؤں گا تو وہ وقت میں شمار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ صورتحال کیا ہے؟ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود شیعوں کے درمیان اس وقت ایک عجب عالم ہے کہ نئے نئے فرقے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں۔ انتشار اور تفرقہ پردازی اور فتنہ پردازی، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم رول ہے وہ ظاہر ہے کہ بعض خطبہ کا ہے، بعض شعراء کا ہے۔ یہ بعض خطبہ، ان کا رویہ کیا ہے؟ یہ ممبر پہ آتے ہیں تو آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو آج تک تمہیں ولایت علی ابن ابی طالب سے تو کسی نے آشنا کیا ہی نہیں، تم میں سے کوئی نہیں جانتا علی کی ولایت کے اسرار کیا ہیں، رموز کیا ہیں، علی کا رتبہ کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا انداز ہے! یعنی 1400 برس گزر گئے، کوئی علی شناس پیدا نہیں ہوا۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی شناخت رکھنے والے آج ہم پیدا ہو گئے۔ تو آپ، اگر میں یہ دعویٰ کروں آپ کے سامنے کہ آپ بالکل نہیں جانتے ولایت کیا ہے، بالکل نہیں جانتے شان علی ابن ابی طالب کیا ہے، میں بتاتا ہوں، تو آپ کو حق پہنچتا ہے یہ پوچھنے کا کہ آپ ہیں کون؟ کہ آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے؟ یا آپ کو وہ قرآن مل گیا جو علی ابن ابی طالب کا قرآن امام زمانہ کے پاس ہے، صرف وہ قرآن آپ کو مل گیا کہیں سے؟ غور فرما رہے ہیں؟ جو مطالب ثابت ہیں اور جو احکام ثابت ہیں 1400 برس سے چلے آ رہے ہیں، ان احکام کو نظر انداز کر کے اور ان مطالب کو نظر انداز کر کے ایک نئی بات آپ آج ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس نئی بات کی دلیل کیا ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ اور حق کس نے دیا ہے آپ کو کہ تمام مومنوں کو مقصر ٹھہرائیں؟ آپ کے علاوہ سب مقصر۔ یہ ٹرمینالوجی بہت استعمال ہونے لگی ہے،
جس کے بارے میں مقصر، مقصرین کی فہرست تو جانتے ہوں گے آپ حضرات. رہبر ملت اسلامیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مدد اللہ العلی کون ہے؟ مقصر. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مرجع تقلید کون ہے؟ مقصر. حضرت آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کون ہے؟ مقصر. یعنی ان لوگوں کی عقل میں بھی نعوذ باللہ فتور ہے، قصور ہے، یا یہ جان بوجھ کے امامت کا رتبہ گھٹاتے ہیں، علی بن ابی طالب کا رتبہ گھٹانا چاہتے ہیں، اس لیے مقصر ہیں، تقصیر کرتے ہیں. اور یہ خطیب جو ہے یہ عارف مقام علی بن ابی طالب. سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح ہے یہ کون سا رجحان ہے. اور مشکل یہ ہے کہ آپ ہی حضرات ایسے خطبہ کی بھی پذیرائی کرتے ہیں اور کیا نعرے لگتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں؟ آپ حضرات کو کیا ہو جاتا ہے یا کیا ہو گیا ہے؟ کچھ سمجھائیے تو صحیح مجھے بھی. ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. ایک شخص منبر پر آ کر توہین پیغمبر یا توہین خدا کرے اور آپ برداشت کرتے ہیں. کوئی شخص آ کر علماء کی توہین کرے اور آپ قبول کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. یہ علماء کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر رکھی ہیں قال اللہ اور قال رسول اللہ کو سمجھنے کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، 14 معصوم کیا کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، 12 امام کیا کہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، 12 امام کیا کہتے ہیں. پوری زندگی یہی سمجھنے میں جو صرف کر دیں وہ عارف نہیں ہے. اور یہ خطیب جو جانتا بھی نہیں کہ عرفان عین سے ہے یا الف سے، یہ عارف ہے.